سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 50 الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون اس سے پہلی آیات مبارکہ میں آخرت کے مناظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اعراف والوں کا جو مکالمہ اہل جنت اور اہل جہنم کے ساتھ ہوگا اس کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے جنت والوں کی جو گفتگو جہنم والوں سے ہوگی اس کا تذکرہ ہوا۔ ان آیات مبارکہ میں ایک اور منظر کا ذکر ہے جس میں جہنم والے جنت والوں سے مکالمہ کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ جو منظر ابھی صدیوں بعد پیش آنے ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اللہ پاک نے بیان فرمایا یقیناً پیش آنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ صدیوں بعد پیش آنے والے مناظر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیے، آج ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں اس پہ ایسے ہی یقین ہونا چاہیے کہ جیسے یہ کام ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کا ہونا یقینی ہے، اور اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان مناظر کو سامنے رکھ کے اپنی اس دنیا کی زندگی کو ایسا بنائیں اللہ ہمیں آخرت میں جنت والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جو جہنم والے ہیں وہ پکار کر کہیں گے جنت والوں کو، اب وہ ان سے گویا کہ یوں کہنے کے رابطہ کریں گے، جہنم والے جنت والوں سے رابطہ کریں گے، اور رابطہ کر کے کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، بھائی تم مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہو، پانی پی رہے ہو اور اچھی جگہ پہ ہو، ہم تو یہاں سڑ جل بن رہے ہیں، تو خدا را کوئی مہربانی کرو، کوئی پانی کا گھونٹ، کوئی کھانوں میں سے کوئی چیز ہماری طرف بھی ڈال دو، ان افیضوا بہا دو علینا ہمارے اوپر من الماء یہ پانی، او مما رزقکم اللہ یا جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، جو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ اندازہ کریں کیا صورتحال ہوگی۔ اب یہ جو جنت والوں سے سوال کر رہے ہیں
تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی توقع ہے کہ مل جائے گا کچھ، کوئی امید ہے کہ شاید جنت والے ہمیں کچھ دے دیں، نہیں، امید کوئی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بے بس انسان، لاچار و مجبور انسان بے خیالی میں کسی سے سوال کر بیٹھتا ہے، حالانکہ جنت اور جہنم والے گویا کہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں۔ یوں سمجھ لیں جیسے دشمن ہے۔ اب دشمن سے بندہ کب کوئی سوال کرتا ہے؟ جتنا بھی بندہ گیا گزرا مجبور ہو جائے، دشمن سے ہاتھ اسی وقت پھیلا کے سوال کرتا ہے جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے، لاچار و مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اہل جہنم کی انتہائی مجبوری اور لاچاری ہوگی کہ وہ بالآخر جنت والوں سے کہیں گے کہ بھائی کوئی پانی کا گھونٹ ہی ہمیں دے دو، کوئی کھانا ہی ہمیں دے دو۔ ادھر سے جنت والے کیا جواب دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے کہ جناب یہ دونوں چیزیں اللہ نے کافروں پہ حرام کر دی ہیں، یہ نہیں تمہیں مل سکتی، نہ پانی مل سکتا ہے نہ کھانے کو کچھ مل سکتا ہے۔ جہنم والے جہنم میں کس شدت میں ہوں گے؟ اللہ پاک فرماتے ان کو گرم پانیوں کے چشموں پہ لایا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی، ایسے پانی کہ جن کو پیتے ہی فقطع امعاءہم، ان کی انتڑیاں تک گل سڑ کے گر جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لیکن گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت ایسی ہوگی کہ اس گرم اور کھولتے ہوئے پانی کو بھی وہ پی جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال جنت والے کہیں گے کہ جناب یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہے، آپ کو نہیں مل سکتی، ہم نہیں دے سکتے آپ کو، اللہ نے آپ کے لیے منع کر دی۔ لیکن کافروں کے ساتھ ایک جملہ اور فرمایا، کافروں کے لیے حرام ہے، اور ساتھ ایک جملہ اور فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں، وہ کافر ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں میرے عزیز دوستو۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ دین کو کھلونا بنا لیا، دین کی باتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، دین کی غلط تعویلات کی، اور کھیل تماشے کو بھی دین میں شامل کر لیا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ کھیل تماشے کو ایسا مقصد بنا لیا جیسے دین کو مقصد بنایا جاتا ہے۔ ہمارا اصل مقصد تو دنیا میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، دین کے مطابق اللہ کو راضی کرنا ہے، پیدا تو ہم اس کے لیے ہوئے۔ لیکن یہاں بعض اوقات دین تو ایک سائیڈ پہ رہا، دنیا پہ اور کھیل تماشوں پہ اس طرح مال لگایا جاتا ہے کہ جیسے اصل مقصد ہمارا یہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا بڑا ٹارگٹ نہ بنانا، دنیا ہی میرا مقصد ہو ایسا نہ بنانا۔ میرے عزیز دوستو آج آپ دیکھیں ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اور ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جنہوں نے کھیل تماشے کو ہی مقصد بنا لیا۔ اب کل پرسوں آپ نے خبر سنی ہوگی پاکستان میں ٹیمیں بک رہی ہیں، ماشاءاللہ کرکٹ ٹیموں کی بولی لگ رہی، اور ایک کرکٹ ٹیم حیدرآباد کے نام سے 175 کروڑ کی بولی لگی۔ اندازہ کریے اب یہ پیسہ روپیہ کہاں خرچ ہو رہا ہے مسلمان کا، لینے والے بھی مسلمان، بیچنے والے بھی مسلمان، کہاں خرچ ہو رہا ہے، بکنے والے بھی مسلمان۔ ہمارا مقصد ہی کیا بن گیا کہ بس دنیا میں آئی صرف کھیل تماشے کے لیے، اور یہ پیسہ اس ملک میں خرچ ہو رہا ہے
جہاں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بچیاں صرف اس لیے شادی سے رہ جاتی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ اس ملک میں خرچ ہو رہا ہے جہاں غربت اور افلاس کی وجہ سے باپ مجبور ہو کر خودکشی کر لیتا ہے کہ اولاد کو دینے کے لیے، کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس ملک میں یہ بولیاں لگ رہی ہیں انسان۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ گویا کہ کھیل تماشے کوئی دین بنا لیا، یا تو دین کو کھلونا بنا لیا اور مذاق بنا لیا، یا کھیل تماشے کوئی دین بنا لیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ٹارگٹ اور مقصد یہ بن گیا پیسہ لگاؤ، پیسہ کماؤ۔ گویا اسی کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی نے ایسا دھوکے میں ڈالا کہ اپنے اصل مقصد کو ہی بھول گئے۔ ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی تیاری، آخرت کے لیے خرچ کرنا، کمانا بھی حلال طریقے سے، خرچ بھی جائز طریقے پہ کرنا۔ اس کو بھول کر بس دنیا کی چمک دمک رونق حاصل کرنے میں ایسا لگے کہ مرنے کو ہی مسلمان بھول گئے۔ جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آج موت یاد ہی نہیں ہے، موت کے بعد کیا حالات پیش آنے وہ یاد ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں بار بار اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے آخرت میں ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم بھی ان کو ایسے ہی بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہمارے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اللہ سے ہماری ملاقات ہونی یا نہیں ہونی؟ ہمارا سب کا ایمان ہے ہماری ملاقات اللہ سے ہونی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ملاقات اس حال میں نصیب فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اب یہ لوگ جو بالکل اللہ کی ملاقات کو بھلائے بیٹھے ہیں، تصور ہی نہیں، یاد ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، اللہ فرماتے جب میرے پاس آئیں گے میں بھی ان کو بھلا دوں گا۔ اللہ کے بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو کوئی چیز بھولتا نہیں ہے، اللہ پاک تو بھول سے پاک ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے اللہ وہ ذات ہے جو ہر قسم کی بھول سے پاک ہے۔ یہاں بھلا دینے کا مطلب کہ ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے۔ جیسے بعض اوقات کسی پروگرام میں کچھ لوگ بلانے سے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ادھر دھیان ہی نہیں جاتا، بعد میں یاد آتا ہے وہ فلانا تو رشتہ دار ہمارا رہ ہی گیا، فلانے کو تو ہم نے دعوت ہی نہیں دی، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ بلا دیا گیا، یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ لوگ دنیا میں میری ملاقات کو بھول گئے، قیامت کے دن میں بھی ان کی طرف توجہ نہیں کروں گا، میں بھی نظر رحمت نہیں کروں گا۔ جس پہ اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی وہ ذرا سوچیں اس کا کیسا بیڑا غرق ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ایک تو انہوں نے ہماری ملاقات کو یاد نہیں رکھا، اور دوسرا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ ایسے ظالم تھے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔ قرآن ہمارا ان کے سامنے آتا، اللہ کے نبی آ کے سمجھاتے، نبیوں کے نائبین علماء واعظین وہ سمجھاتے کہ بھئی اصل مقصد تمہارا آخرت ہے، دنیا نہیں، لیکن ادھر دھیان ہی نہیں جاتا۔ آج مدارس، مساجد، دین کے کام، غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، ان پہ خرچ کرنے والے کتنے ہیں اور فضولیات پہ لگانے والے کتنے ہیں؟ یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔
تو میرے عزیز دوستو، ہم نے خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم آخرت والے بنے، دنیا والے نہ بنے۔ یہاں جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے اس سے ایک قطرہ نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کسی جان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے رزق کا آخری قطرہ پی نہیں لیتا، آخری لقمہ کھا نہیں لیتا، تب تک موت نہیں آئے گی۔ تو جو ہمارے مقدر کے وہ کہیں نہیں جانے والا۔ اور پھر اس کے ساتھ اس یقین کے ساتھ فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور دنیا کو حاصل کرنے میں اجمال اختیار کرو، مختصر سے کام کرو، تھوڑا بہت دھندا کرو، اس کے پیچھے ایسے نہ لگ جاؤ کہ بھائی اللہ کو ہی بھول جاؤ، احکامات ہی بھول جاؤ، فرائض ہی بھول جاؤ، حقوق اللہ حقوق العباد ہی پامال ہو جائیں اور دھندے کے پیچھے لگے ہوئے بس۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے محبوب علیہ السلام، اللہ ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں اور ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نمائندے بن کر اللہ کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ بھائی خدا را ہم نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔